السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف نوعیت کے معاملات اور مسائل پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں۔ عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پر عموماً پروگرام میں گفتگو ہوتی ہے اور سلسلہ جاری رہے گا۔ ساتھ ساتھ ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر بھی ہم اپنے پروگرام میں اکثر و بیشتر گفتگو کرتے ہیں۔ تاہم آج کا جو دن ہے اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے، وہ اس حوالے سے کہ آج کیا اس کے اوپر کہا جائے۔ آج سے 1 سال قبل جو آج کے دن جو کچھ ہوا، شاید اس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ پاک فوج کے حوالے سے کچھ بھی کہنا، میرا خیال یہ ہے کہ میرے پاس اس کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں گے۔ اب ہمارے یہاں بڑی عجیب سی بات ہے کہ تنقید ہونے لگتی ہے ہر چیز کے اوپر۔ بس میں مختصراً یہ کہوں گا، میں گزشتہ روز بھی ایک پروگرام میں یہ بات میں نے عرض کی کہ فوج کی خدمات اتنی زیادہ ہیں اس ملک کے لیے کہ اس کا بتانا آپ کو مشکل ہو جائے گا۔ قدرتی آفات ہوں، حادثات ہوں، حتیٰ کہ یہ شہر کراچی میں اگر بارش کے پانی بھی کہیں اگر کھڑا ہو جائے، اس کے لیے بھی ہمیں فوج طلب کرنی پڑتی ہے۔ عام انتخابات کا انعقاد ہو، اس کے لیے فوج آپ کو بلانی پڑتی ہے۔ اور اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ ملک کی جو سرحد کا دفاع ہے، شب و روز اس میں لگے ہوئے۔ کتنے بچے میں دیکھ رہا تھا ہمارے جو شہید ہو رہے ہیں تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ سرحدوں کے اوپر، یہ جو معاملات آج کل چل رہے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اس ملک کی اکثر ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ سلامتی کی جو ضامن ہے وہ پاک فوج ہے۔ اب یہ جو سیاسی معاملات ملک میں چل رہے ہیں گزشتہ چند سالوں سے، اس کے اندر بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو ہدف تنقید سب سے زیادہ جس کو بنایا جا رہا ہے وہ پاک فوج ہے۔ اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب میرا خیال یہ ہے، ذاتی رائے ہے، کہ اب لوگوں کو شاید سمجھ میں آ گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ بہت پہلے سے اس چیز کے بارے میں نشاندہی کی جاتی رہی، بتایا جا رہا تھا کہ کچھ غیر ملکی اور شرپسند عناصر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ اور فوج کے درمیان ایک خلیج پیدا کی جائے۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ سیاسی لوگوں نے چند محض بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اس چیز کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ جو گزشتہ سال رہا 2023 کا، اس کے اندر 9 مئی کا جو دن تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن بنا۔ اور میرے خیال ہے جس طرح کے ویژول آج تک ہم دیکھتے ہیں وہ ناقابل یقین ہمارے لیے ہے۔ قومی املاک پہ، اہم قومی تنصیبات پہ حملے جس طرح کیے گئے، اور جیسے میں نے کہا کہ سوشل میڈیا کا دور بھی ہے، ساری چیزیں عوام کے سامنے ہیں، جس طرح شرپسند عناصر نے حملے کیے، اور نہ صرف حملے کیے بلکہ اس میں بھی سب سے جو افسوسناک پہلو یہ تھا کہ جو شہداء کی یادگاریں تعمیر کی گئیں، اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے یاد میں جو بھی جگہیں ہیں بنائی گئیں، ان کو جس طرح ان کی بے حرمتی کی گئی، جس طرح ان کو پامال کیا گیا، کیا اس کے اوپر کہا جائے؟ افسوس، صد افسوس کہ ہم نے صرف اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح کی حرکت کی، شاید کسی دشمن ملک کے اندر بھی یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ اس میں ہمارے اپنے ہی لوگ شامل رہے۔ آج 9 مئی کا دن ہے، وہ جو کچھ بھی ہوا اس کو بھلایا قطعی نہیں جا سکتا۔ تاہم ہمارے جو شہداء ہیں جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم اس ماحول میں جی رہے ہیں، یہ جو فوج جو سلامتی کی ضامن اور یہ سب کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن ممالک میں آج آپ کے سامنے جو زندہ مثال ہے وہ فلسطین کی ہے۔ وہاں پہ جو بے کسی ہے، جو لاچاری ہے،
جس طرح کا ظلم اور بربریت ہو رہی ہے لوگوں کے اوپر، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے ان کی فوج نہیں کھڑی. تو یہ خدا کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ آج ہمیں ایک ایسی فوج بھی میسر ہے جس کا شمار دنیا کی بہترین فوج میں کیا جاتا ہے. اور جس طرح کے ہم پہ شرپسند عناصر ہمارے اندر شامل ہو چکے ہیں، جس طرح کی حرکتیں وہ شب روز کر رہے ہیں، ان کا راستہ یہ فوج ہی ہے جو روکے ہوئے ہے. بہت ساری چیزوں سے آپ لا علم میں ہیں جس کے بارے میں ابھی آپ کو شعور نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی جائیں، آپ حیران رہ جائیں گے کس کس طرح اور کس کس طریقے سے آپ کا دفاع فوج کر رہی ہے. بہرحال اس کے اوپر اگر میں بات کرتا چلا جاؤں تو شاید یہ پروگرام ختم ہو جائے. آج کے دن شہداء کی قربانیوں کو یاد کریں گے، اور جو کچھ بھی ہوا جیسے میں نے کہا کہ بہت ہی افسوسناک اور دردناک مناظر تھے، اس کے حوالے سے بھی پروگرام میں گفتگو کی جائے گی. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. معزز مہمانوں کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. سب سے پہلے جو معزز مہمان ہیں، آپ ہمارے پروگرامز میں اکثر و بیشتر انہیں دیکھتے ہیں. ملکی سیاسی صورتحال ہو، معاشی صورتحال ہو یا دیگر معاملات ہو، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. انور خورشید صاحب تجزیہ کار کی حیثیت سے تشریف فرمائیں. معزز مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ جناب انور بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں جناب خالد نور صاحب، سنی اتحاد کونسل سے، ANI سے بھی آپ کا تعلق ہے، اور سندھ کے آپ جو ہیں وہ صدر بھی ماشاءاللہ سے ہیں سنی اتحاد کونسل کے. تو ان سے ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر معاملات پر گفتگو کی جائے گی. ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ جناب خالد نور بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. انور صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی اور معاملے پر گفتگو کی جاتی، ملکی معاشی صورتحال یا سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے. تاہم آج کا دن بڑا اہم ہے. آپ کا بھی تعلق فوج سے ہے، فوج کے اندر وقت گزارا، سب کچھ دیکھا. کیا جو باتیں میں نے کہی ہیں اس سے کسی قسم کا اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور اس کی کیسے مذمت کی جائے؟ کیا اس کے بارے میں کہا جائے؟ میں آپ کے تاثرات اور آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے ہم نے انٹرو میں بتایا ہے اس کے بارے میں، فوج کے ہونے کے بارے میں کسی بھی ملک میں، اور یہ آج سے نہیں ہے. جب سے دنیا بنی ہے، جب سے دنیا بننے کے بعد آپ جتنا ابھی اس کے بعد جب سے انسان اس زمین پہ قدم رکھا ہے، اور پھر وہ تھوڑے قبیلے ہوئے ہیں، تو قبیلوں میں بھی چند قبیلے 10-20 گھر جس میں ہوتے تھے، تو وہاں بھی وہ کچھ ایسے لوگوں کو رکھتے تھے کہ جو ان کی حفاظت کریں. بالکل صحیح. راتوں کو جاگیں، حفاظت کریں، تاکہ ان کا جو جان مال ہر چیز کی اس دوسرے قبیلے سے اگر وہ صحیح ہے یا برا ہے اس قطع نظر آپ نے اپنے آپ کو دفاع کے لیے آپ نے اپنے کچھ چند لوگوں کو رکھنا ہے. تو یہ کرتے 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 دنیا ترقی کرتی گئی، اور آج کا دور آ گیا جب کہ ملک تقریباً 250 کے قریب ایسے ممالک ہیں جو انڈیپینڈنٹ آزاد ہیں. تو انہوں نے اپنی قوم کی دوسرے کسی بھی انٹروڈر کی طرف سے، کسی دشمن سے یا سجنز کی طرف سے بھی انہوں نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے فوج رکھی ہوئی ہے، سوائے چند 1-2 ملکوں کے. اور وہ بیسیکلی جب جس ملک میں فوج ہوتی ہے تو اس کے جو باقی عوام ہوتے ہیں، عام طور پہ جنرلی ٹرم کی جاتی ہے کہ فوج اور سول. تو سویلین جو ہوتے ہیں وہ آرام کی نیند سوتے ہیں. ابھی کسی بھی سول کو اس چیز کی فکر نہیں ہوگی کہ ابھی ادھر سے آپ کے جو بارڈر ہیں، بارڈروں پہ کوئی بھی آپ کے اوپر حملہ کر دے گا اور آپ اوپر اچانک کوئی آ جائے گا. جیسے کہ غزہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ اس پہ اچانک اوپر سے آئیں، نیچے سے آئیں، دائیں سے آئیں، بائیں سے آئیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. تو ایک ڈیٹرنس بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ اب جب آپ کے ملک کے پاس ڈیٹرنس ہے، چاہے جائے کہ فوج آپ کی جس لیول کی بھی ہے، کیپیبل اتنی ہے یا اتنی نہیں ہے، کسی عام ملک کی بات کر لیں تو اس کی ڈیٹرنس ہوتی ہے.
ایک دہشت کہہ رہے ہیں اس کو، اس کی وہ ہوتی ہے کہ خوف سا ہوتا ہے کہ یار ان کے پاس تو وہ ہے. جیسے آپ دیکھ لیں کہ ایک دکان ہے کھلی چھوڑ کے کوئی دکاندار چلا جائے نماز پڑھنے کے لیے، واپس آئے گا تو اس پہ کئی چیزیں غائب ہوں گی. اگر وہ شٹر ہی نیچے کر کے چلا جائے تب بھی بچت ہوگی، اور اگر چھوٹا سا اتنا سا تالا لگا ہے جو ہاتھ سے ٹوٹ بھی جائے تب بھی اس کی بچت ہوگی. تو ایک ڈیٹرنس کے طور پر ہوتی ہے. تو جس ملک کے پاس فوج ہوتی ہے تو وہ بہت سارے ایسے جو واقعات آنے والے ہوتے ہیں ان سے بچا رہتا ہے. دوسرا بھی سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے. تو اس کے بعد جو پاکستان کی افواج ہے، دنیا کی مانی ہوئی افواج ہے. آپ دنیا کے کسی بھی طرح کے کوئی کمپٹیشنز ہوتے ہیں، کوئی آپ کے یعنی کہ کورسز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک نام کما کے آتی ہے. 250 ملکوں میں بالکل ٹاپ پہ آتی ہے. آپ کے انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی بھی ریٹنگ آپ کی ٹاپ کی ریٹنگ ہے. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ کیونکہ اب ایک 5th جنریشن وار کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں جو دشمن ہے جو آپ کو نظر ہی نہیں آتا. جب آپ کو دشمن نظر نہیں آتا، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو دشمن ہے کون ہے، اور آپ کو وہ آپ کے اوپر ایسے حملہ کرتا ہے، ایک شخص کے اوپر، ہر ایک شخص کے اوپر وہ ایسے حملہ کرتا ہے کہ وہ اس کو اپنا سجن سمجھتا ہے، اور سجن بھی عام سجن نہیں، سب سے اچھے والا دوست سمجھتا ہے. وہ اس طریقے سے دشمن کا وار ہوتا ہے. تو یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے لگو بھگ یہی بات ہے. اور یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. ابھی تک لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکے پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور فوج میں فرق کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکے. میں فوج کو پہلے بتاتا ہوں فوج کیا ہے. فوج وہ شخص ہے، ایک سپاہی ہے کہ جو کہ آپ کے بارڈر پہ بھی 24 گھنٹے کھڑا رہتا ہے، اور آپ کے خاص طور پہ تھریٹنڈ بارڈر ہے آپ کا مشرق والا، اور اس کے بعد مغرب میں بھی آپ کے بارڈر اتنے محفوظ نہیں ہے. اسپیشلی اوپر والا جو ہے اوپر نارتھ کی طرف جو ویسٹ میں آپ کا بارڈر ہے وہ بھی اتنا محفوظ نہیں ہے. ایون نیچے بھی آپ دیکھ لیں کتنے واقعات ہوئے ہیں جو ہمارا ایران کے ساتھ بارڈر ہے، اس جگہ پہ بھی کتنے ہمارے انٹیلیجنس بیس کے اوپر کتنے واقعات ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو ہمارے بارڈر اتنے محفوظ نہیں ہیں جتنے بارڈر اور کئی کنٹریز کے ساتھ ہم اگر کمپیئر کریں تو ان کے بارڈر زیادہ محفوظ ہیں. ہم چائنا کو کمپیئر کر لیں یا کسی اور کو ہم کمپیئر کریں تو ہمارا بارڈر اتنا محفوظ نہیں ہے. تو ہمیں اپنے بارڈرز کو اپنی سرحدوں کی ہر طرف سے پوری حفاظت ہمیں 24 گھنٹے ہر وقت ایک منٹ ایک سیکنڈ کرنی ہے. تو وہ ایک سپاہی وہاں کھڑا ہوتا ہے، وہ ایک جونیئر جو رینک کے آفیسرز ہوتے ہیں، کمیشنڈ آفیسر یا جونیئر کمیشنڈ آفیسر، وہ وہاں پہ موجود رہتے ہیں. اور ان کا صرف موجود ہونا اب ایسا نہیں ہے کہ وہ موجود ہوتے ہیں، ان کی ہر وقت جو ان کی جان تھیلی پہ ہوتی ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی 100 جنگیں لڑ کے خالد بن ولید جیسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوئی انسان ہو وہ شہید نہیں ہوتا، اور کوئی ایک ذرا سی پھونک سے بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، مگر پھر بھی ایک خود سے اپنی جان تھیلی پر رکھ کے جو شخص ایک چھوٹا بچہ جب فوج میں جاتا ہے، کسی بھی رینک میں جاتا ہے، سپاہی جاتا ہے یا افسر جاتا ہے، تو اس کی عمر 15 16 سال 17 سال اس طرح ہوتی ہے. وہ بچہ ہوتا ہے. تو وہ بچہ اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ میں نے فوج میں جانے کا مطلب ہے، بینک میں جانے کا مطلب ہے کہ آپ نے روپوں کے ساتھ کاغذوں کے ساتھ کھیلنا ہے اور نوکری پیسے کمانے ہیں. یہاں پہ آپ کے جانے کے جو بیسک ہے کہ آپ نے گولیوں کے ساتھ کھیلنے، اسلحے کے ساتھ کھیلنا، اور سامنے کسی وقت آپ نے کسی کو مارنا اور کسی نے آپ کو مارنا ہے. ختم ہو جانا ہے سلسلہ. بھرتی ہوتے وقت اس فوج کے اندر آپ کا پکا ذہن ہے، تو آپ جو جیسے مرضی بھرتی ہو جائیں، بے شک آپ اس کے اندر بھی کوئی لکھت پڑھت والے کام میں اگر بھرتی ہوتے ہیں، فوج میں بھی ہے وہ حالت جنگ میں آپ لوگ ہوتے ہیں. اور جب تک ایک فوجی سرونگ ہوتا ہے پہلے دن سے لے کے، اگر اس کی سروس 15 سال ہے یا 25 سال ہے یا 35 سال ہے، تو وہ حالت جنگ میں. جیسے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، وہ جب فوج میں آئے تھے 1985 84 83 میں جب بھی آئے ہیں، وہاں سے لے کے آج تک یعنی کہ آپ کے کتنے سال ہو گئے ہیں، وہ حالت جنگ میں ہر وقت ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات ایسے فوجی بھی ہیں جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں پھر بھی حالت جنگ میں ہی رہتے ہیں. کوئی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں تو وہ کیونکہ ایسے وہ نہیں ہوتا کہ بالکل ان کو چھوڑ دیا جائے. تو لہذا ہماری جو عوام ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فوج ایک بہت لازم حصہ ہے، جز ہے
پاکستان کا، جس نے پاکستان کو ہر وقت حفاظت کرنی ہے. اور اس کے لوگوں کو آپ دیکھیں، اس کی جو کام ہے، دوسرے کام آپ نے جو گنوائے ہیں، ایسے ایسے کام فوج کرتی ہے آپ کے لیے، اس کے بھی تنقید بڑی کی جاتی ہے، تنقید بڑی کی جاتی ہے. آپ کی جو پنجاب کے اندر ٹیلوں پہ، نہروں کی ٹیلوں پہ جو، اور اس کے بعد پیچھے نہروں میں پانی نہیں آتا، لوگوں کو ملتا نہیں، پانی ہوتے ساتھ نہیں ملتا، جی وجود بہت ہوتا ہے اچھی نہیں بات آپ ملتا. کا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہروں کے نیچے وہ بل آ جاتا ہے، مٹی اور گھاس اور وہ نیچے آ جاتی. اس کی صفائی کے لیے آپ کے پاس وہ سسٹم نہیں ہے، آپ کی سول حکومتوں کے پاس. اس کے لیے آپ کو فوج بلانی پڑتی ہے، الیکشن کے لیے آپ کو فوج بلانی پڑتی ہے، سیلاب کے لیے آپ کو فوج، حتیٰ کہ آپ کی بجلی چوری روکنے کے لیے فوج بلانی ہے، گیس چوری، یعنی کہ کوئی آپ کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس کے لیے آپ کہتے ہیں فوج ہے. اور انسان جو عام لوگ، پبلک لوگ ہیں، جب بھی کہیں کسی اداروں میں جاتے ہیں نا، تو عام سول اداروں میں جاتے ہیں، جب ان سے کچھ مانگا جاتا ہے نا سسٹم کے حساب سے کہ یار، تو کہتے ہیں یار کاش یہاں بھی کوئی فوجی ہوتا تو ہماری جان بچ جاتی. تو یہ مثال دی جاتی ہے وہاں پہ کہ تاکہ ہمارا بھی کام ہوتا ہے. تو اور دوسری، آپ جنرلی کسی کو کوئی آج کل جو بھی پرابلم ہوتی ہے، کسی کے گھر میں کوئی ڈاکہ پڑ جاتا ہے، کسی کے اوپر کوئی زیادتی کوئی بھی کر جاتا ہے نا، وہ ایک دم چھٹتے ہی وہ مرد یا عورت کہتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف ہمیں دیکھیں، آئی جی صاحب ہمیں دیکھیں. ٹھیک ہے نا، کوئی پولیٹیکل لیڈر کسی کا نام نہیں لیتا، وہ چیف آف آرمی سٹاف کا نام لیتے ہیں. تو کیوں لیتے ہیں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جتنے بھی عوام ہیں ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ جو 5th جنریشن وار ہے اور دشمن آپ کے اوپر کس طریقے سے حملہ کر رہا ہے، اس کو خاص طور پہ دیکھیں، اس کے اندر جائیں، اور پھر آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، اور نتیجہ کافی بہتر ہوگا اس ملک کے لیے بھی اور اس ملک کی عوام کے لیے بھی. جی خالد نور بھائی، میں آپ کے تاثرات جاننا چاہوں گا. آپ کی گو کہ سیاسی وابستگی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ الحاق تو ہوگی یقیناً، لیکن یہ بھی اب سیاست کا ایک ہمارے وتیرہ ہے. آپ کو جوڑ توڑ بھی کرنی پڑتی ہے، سیاسی آپ کے شاید نظریات الگ ہوں، تاہم یہ کہ مفاہمت کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے. بہرحال یہ سلسلہ ہے. لیکن بحیثیت پاکستانی کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کیا آپ کی رائے مختلف ہے؟ جیسے ابھی انور خورشید صاحب نے بڑے کھل کر بات کی ہے اور تمام ہی معاملات کی نشاندہی کی ہے. اب شہر کراچی کے اندر آپ اور ہم، کیونکہ ہم سب رہنے والے ہیں، کوئی بھی اگر معاملہ ہو تو ہر شخص یہ کہتا ہے ہر سوال کے جواب میں کہ اگر یہاں پہ فوج ہوتی تو معاملہ صحیح ہو جاتا. اگر یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے، یہ اسنیچنگ کا، تو یہاں پہ بھی لوگ بجائے اس کے کہ دیگر اداروں کی طرف دیکھیں، لوگ کہتے ہیں فوج اگر ادھر ہوتی تو یہ سارا ٹائم ہمیں نہ دیکھنے کو ملتا. یہ تو صورتحال ہے. اور دوسری طرف جو کچھ ہوا ہے، میں اس کے اوپر کیا کہوں؟ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی، آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج 9 مئی کے حوالے سے جو ثانیہ گزشتہ سال ہوا تھا، جی، اس کے حوالے سے K21 میں خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے. جی. اور اس سے پہلے خورشید بھائی بات کر رہے تھے. میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ کسی بھی ملک کی سلامتی کی ضامن اس کی افواج ہوتی ہے. بالکل صحیح. الحمدللہ پاکستان کی سلامتی کی ضامن افواج پاکستان ہے، اور ہمیں ایز اے پاکستانی، ایز اے ایک ورکر سیاسی، ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے. بالکل ٹھیک ہے. فوج سے جو اختلافات کرتا ہے تو وہ دشمن کو فائدے کے علاوہ کچھ نہیں دیتا ہے. کچھ نہیں دے رہا، ایسا ہی ہے. بالکل. کیونکہ ہم نے جو بھی مسائل ہیں ہمارے آپس میں مل کے طے کرنے ہیں. یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ کس طرح ثانیہ ہوا، کیا وجوہات ہیں، وہ ایک طویل بحث ہے. لیکن اگر ہم اپنی فوج کو عزت نہ دے سکیں تو پھر تو دشمن ممالک تو فائدہ اٹھائیں گے. فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں. اور آج کا جو دن ہے، 1 سال جو گزر گیا ہے، یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ اب تک جو مجرم تھے ان کو کچھ سزائیں نہیں مل سکی ہیں. بالکل ایسے. آج تک ہم اس پہ ہی لگے ہوئے کہ انکوائری کے لیے کمیشن بنایا جائے نہ بنایا جائے. 1 سال گزرنے کے بعد بھی آج اس مسئلے پہ ہمیں تو بڑی مناسب طریقہ کار نہیں ہے. کیونکہ پاکستان پوری اسلامی ممالک کی نظریں پاکستان پر ہی ہیں. بالکل ایسا ہی. اور الحمدللہ ایٹمی قوت سے مالا مال ہیں ہم. تو ہمیں اپنے ملک کے لیے اگر ہم قربانی اپنی سیاست کی بھی دے رہے ہیں تو
کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں, بالکل صحیح, ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. تو میں آپ کی ٹرانسمیشن کی توسط سے ریاست پاکستان سے, اپنی تنظیم ANI پاکستان, اور ہم ظاہر سی بات ہے پاکستانی ہونے کے حوالے سے سیاست کرنا ہمارا حق ہے, لیکن توسط سے میں یہ اپیل کروں گا کہ اب 1 سال ہو گئے ہیں, اب فی الفور جو بھی اس میں انوالو ہیں کسی بھی حوالے سے بھی, سہولت کاری میں یا اوپن, ان کو سزائیں ملنی چاہیے. سزائیں ملیں گی تو آئندہ کوئی جرت نہیں کر سکے گا ایگزامپل سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل کہ یہ آئندہ واقعات ایک ہو چکا ہے, جی آئندہ کبھی نہ ہو. بالکل صحیح ہے. اور انشاءاللہ تعالی ملک کے لیے, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ افواج ہمیشہ عوام کے لیے فیسلیٹ کا کردار ادا کرتی ہے, عوام اور فوج ایک ہی ہے, عوام میں سے ہی فوجی بالکل بھرتی ہوتا ہے, عوام میں سے ہی بھرتی ہوتا ہے. بالکل عوام سے ہی بھرتی ہوتا ہے. اور آج تو میں ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے کہوں گا کہ آج ہمیں اس کو حکومت پاکستان کو دن کے لیے بھی اعلان کرنا چاہیے کہ یکجہتی بانی پاکستان, یکجہتی عوام اور یکجہتی افواج پاکستان. بہت خوب, کیونکہ ہم سب کا نقصان ہوا ہے. بالکل ایسا ہی, آپ نے بالکل صحیح کہا. خالد بھائی گفتگو مزید کریں گے اس بارے میں, آپ سے مزید بات بھی کریں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اور ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہوں گا, اور بریک پہ جانے سے پہلے 9 مئی کے حوالے سے جو افسوسناک دن پاکستان کی تاریخ میں ہے, اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. معزز مہمان تشریف فرما ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین, گزارش یہ ہے کہ پہلے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کو اب سمجھنے کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے, اور خاص طور پہ اب میں نوجوانوں سے اس لیے زیادہ آج کل مخاطب ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں بہت ساری چیزوں کے لیے محتاط اب رہنا ہوگا. اور خاص طور پہ آپ نے یہ اکثر لفظ سنا ہوگا کہ 5th جنریشن وار کے بارے میں یہاں پر تذکرہ ہوتا ہے. یہ آخر ہے کیا, اور یہ کس طرح کام کر رہی ہے؟ اس سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے آپ نے معاملات دیکھے ہوں گے, کلپس دیکھے ہوں گے, اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں آپ کے اہم قومی اداروں کو اور سیاستدانوں کو, اہم شخصیات کو نام لے کر ان کی تصحیح بھی کی جاتی ہے, ان کے خلاف مختلف ویڈیوز بھی بنائے جاتے ہیں, اور ایسی ایسی باتیں ان کے خلاف لکھی جاتی ہیں, خاص طور پہ اہم قومی اداروں کے خلاف, فوج کے خلاف, جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ کیا واقعتاً ایسا ہے. آپ کے دماغ میں تھوڑا سا ایک خلل پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, آپ کو سیدھے طریقے سے سوچنے کے بجائے دوسرے طریقے سے سوچنے کا ایک نیگیٹو پہلو اس کا اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور ایک اور بھی ایک چیز ایسی ہے جو شاید بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہے, کہ یہ جو AI کا استعمال ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, اس کے ذریعے بہت سارے کمالات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں جو ناقابل یقین ہے. پاکستان میں رہنے والے لوگ کیونکہ اس سے زیادہ واقف نہیں ہیں, اس کے ذریعے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, جھوٹی آوازیں اس میں بنائی جاتی ہیں, اور پھر اس میں اہم قومی اداروں کے خلاف اور کس قسم کی باتیں اور کچھ ایسی چیزیں سامنے لا کر پیش کی جاتی ہیں جس سے آپ بہت جلدی جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور یہی وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے فوج اور عوام کے بیچ میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس کو بڑھاوا دیتے چلے گئے. اور پھر اس میں بدقسمتی یہ رہی کہ اس میں جو سیاسی جماعت, ایک خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت, اس نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر 9 مئی کا دن آن پہنچا. تو جناب اس سے سب سے پہلے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. انور خورشید صاحب تشریف فرمائے, اور کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران اس چیز کی نشاندہی کی. انور بھائی یہ فرمائیے, اب یہ سوشل میڈیا کا استعمال, یہ جو کچھ ہوا, اس میں سانحے میں سب سے بڑا اور اہم جو کلیدی کردار رہا سوشل میڈیا کا رہا, جس نے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ہوا دی, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم نے آپ نے دیکھا. ذرا فرمائیے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی جہاں تک سوشل میڈیا کا آج کے دور میں جو کردار ہے, وہ میں آپ کو بتانے سے پہلے آج سے 45 سال پہلے کا ایک واقعہ سناتا ہوں. آج سے 45 سال پہلے تقریباً, مجھے ابھی صحیح طرح یاد نہیں ہے کہ 1978 یا 79 کی بات ہے,
آپ کو یاد آ جائے گا، ایک خانہ کعبہ پہ کوئی جی جی کچھ واقعہ ہوا تھا. جی 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 ہم نہیں پتا تھا، میں اسکول میں شاید 9th میں تھا یا 10th میں تھا، یاد نہیں ہے. ہم ایک ایگزیبیشن کے لیے پنڈی کے اندر وقار نساء گرلز کالج تھا، وہاں پہ ایگزیبیشن ہو رہا تھا، ہم وہاں پہ تھے. جب وہ ختم ہوا ہم باہر نکلے، جب مری روڈ پہ آئے پنڈی میں، تو لوگ جوک در جوک بسوں پہ چڑھ رہے تھے، اندر بھی اور چھت پہ بھی. اسکول کا بچہ تھا، میں دوست وغیرہ، ہم بھی چھت پہ چڑھ کے پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں، پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں. وہ بسیں چلتی رہی 0 پوائنٹ کراس کر کے فارن آفس شرداد ہوٹل وہ کراس کر کے تو امریکن ایمبیسی پہنچ گئے. وہ بسیں وہاں پہ جو اترے سب اترے، ہم بھی اترے. اب اتارنے والے کون تھے، چڑھانے والے کون تھے، کوئی پتہ نہیں. بالکل صحیح. اور سیدھا لوگ جا رہے ہیں تو ہم امریکن ایمبیسی کے اندر چلے گئے، ہم بھی چلے گئے. وہاں کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لوٹ مار، کوئی گاڑیاں ٹوٹی ہوئی پڑی ہیں، کوئی توڑ رہا ہے، سب کچھ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں یہ نہیں بتاتا میں نے کیا کہ نہیں کیا، کیونکہ میں شاید ڈرپوک تھا یا بزدل تھا یا سمجھدار تھا. میں نے کوئی بلکہ میں کریٹیسائز کرتا رہا کہ یہ کیسا کیوں کر رہے ہیں لوگ. اتنے میں ایک ہیلی کاپٹر اوپر سے آیا چھت پہ، اس نے وہ لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کی. میں نے اس کو بھی کریٹیسائز کیا، دیکھ اپنے لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے نیچے گر جائیں گے لوگ، آواز سے یا کچھ بھی. چھت کے اوپر مختلف وہاں پہ عمارتیں تھیں اندر، اس کو بھی کریٹیسائز کیا. بٹ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے. وہ ہیلی کاپٹر کسی طرح آ کے کسی جگہ رکا، فوج آئی اس میں، اس نے کارڈن کیا اور جتنے بھی وہاں پہ ایمبیسی کے لوگ تھے امریکن، ان کو کی تہ خانے سے نکال کے ہیلی کاپٹر میں ڈال کے لے گئے. مگر اس واقعے کے ساتھ میرے جیسے بندے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر میں وہاں پہ ڈنڈا لے کے 2 گاڑیاں بھی توڑتا تو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو سیم یہاں پہ بھی یہی کچھ ہوا. 9 مئی کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. معصوم لوگ ہیں، سب پاکستانی ہیں، سب معصوم ہیں، جو اندر تھے وہ بھی، جو باہر تھے وہ بھی. اب کرنا یہ چاہیے، 1 سال گزر گیا، 1 سال میں اتنی انکوائری ہو جانی چاہیے تھی کہ ان کلپریٹس کو جنہوں نے اس 5th جنریشن وار کے اوپر کارروائی کی ہے، اس کو سمجھ کے کی ہے، ان کو پکڑا جائے. اگر کسی نے یہ بھی کہا ہے نا چلو فوج کے یا کور ہیڈ کوارٹر یا فلان جگہ فوج کے چھامنی چلو، وہ بھی قصوروار نہیں ہے، عام بندہ ہے وہ، اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہے. تو اتنی انکوائری ہو جانی چاہیے تھی کہ جو کلپریٹس ہیں، جو معصوم لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اور جنہوں نے اگر ایسے ڈنڈا بھی مارا یا کوئی جانور لے کے گئے ہیں کور کمانڈر کا اور واپس ان سے ریکور ہوا، وہ نہیں. وہ لوگ جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، وہ کوئی بھی ہو، بالکل صحیح. اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بڑا لیڈر ہے وہ بھی، اور اگر اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیونکہ بہت سنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے نون کے لوگ تھے جنہوں نے اس کارروائی میں سے لیا. بہت سنا ہے کہ کوئی اندر کے لوگ تھے جو خود یہ پر ایک بندے نے ڈنڈا مارا، پیچھے 100 نے مارا، ایک نے پہلے نے یہ کارروائی کی، اس بندے کو پکڑ کے کٹہرے میں لانا چاہیے. کنہوں نے اس کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ تیلی جس نے لگائی، جس نے اس کارروائی کی تیلی لگائی، ہر اسٹیشن پہ، ہر جگہ پہ، ہر روڈ پہ، پنڈی میں، لاہور میں، میاں والی میں، سرگودا میں، جدھر یہ ہوا ہے، وہ کون شخص تھا. ٹیلی فون کالز آپ ٹریس کر سکتے تھے، کس نے کس کو کہا کہ جا کے یہ کارروائی کرو. تو اگر یہ چیز اگر ہو جائے تو جہاں پر تک آپ کے سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا ابھی ڈبل ایج ویپن بن گیا ہے اور 2 دھاری تلوار ہے.